صفحہ نمبر 66 آیت نمبر 167 سورة آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ احد میں مشکل حالات اس لیے پیش آئے تاکہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالی جان لیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، منافقین کو کہا جا رہا تھا آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کم سے کم کافروں کو دفع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے تو ہم تمہاری پیروی کرتے، یہ تو خود اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ منافق لوگ ایمان کے بجائے کفر کے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا انداز جو دل میں چھپا رہے ہیں جانتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں منافقین کے اپنے بھائیوں کو کہنے لگے، خود جنگ سے پیچھے بیٹھ کے شہداء کے رشتہ داروں کو کہنے لگے اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ لوگ اپنی جان سے موت کو دفع کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ منافقین احد کے موقع پہ جنگ کے لیے نکلے اور پھر واپس لوٹ گئے، جس سے مسلمانوں کو سخت امتحان پیش آیا۔ ایک دفعہ جنگ کے لیے نہ نکلتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن جب سینکڑوں کی تعداد میں ایک روایت کے مطابق 700 منافقین نکلے تھے، باقی 2300 صحابہ کرام، تو یہ پھر جنگ کی صفوں سے نکل کے واپس لوٹے کہ یہ تو خود اپنے آپ کو قتل کرنے یعنی خودکشی کے مترادف ہے، یہ جنگ تو نہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈالے، لیکن صحابہ کرام کی مبارک جماعت تھی، وہ ڈٹے رہے، اور 7 جو صحابہ شہید ہو گئے ان کے رشتہ داروں کو کہنے لگے اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے تو دیکھو یہ شہید نہ کیے جاتے، یہ گئے میدان میں اترے تو دیکھو شہید ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منافقین ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، دل کی بات کچھ اور زبان کی بات کچھ اور، یہ اسی طرح ہی کرتے تھے۔
ابو جہل کے متعلق منقول ہے کہ ایک دفعہ بیمار نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو بیمار بنا دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے کہ آس پاس میں جو بھی آدمی 3 دن گھر سے نہ نکلے بیمار ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ تو میں بھی 3 دن گھر سے نہیں نکلتا، آپ لوگ ایسا کریں کہ میرے گھر میں اور میرے کمرے کے سامنے ایک بہت گہرا کنواں کھود لیں اور اس کی مٹی اوپر سے انداز بالکل باقی زمین کی طرح ایک جیسی بنا دو، یہ آئے گا تو اس کنویں میں گر جائے گا، اوپر سے ہم پتھر مٹی پھینک کے اس کو اندر ختم کر دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں ختم ہو گیا، تو نہ دیت لازم آئے گی نہ ان کے خاندان والوں کا کوئی مطالبہ ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ واقعی بیمار نہیں تھے، دل کی بات اور تھی، زبان کی بات اور تھی، لوگوں میں یہ بات مشہور کرا دی میں بیمار ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اس کی بیمار پرسی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوئے، کنواں نما گڑھے کے قریب ہوئے تو جبریل امین آئے اور روک لیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ آگے نہ جائیں، پیچھے لوٹ جائیں، اپنے گھر چلے جائیں۔ ابو جہل سامنے سے دیکھ رہا ہے کہ محمد تو میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد واپس لوٹ رہا ہے۔ حضور جب واپس لوٹے، ابو جہل دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنا وہ کنواں نما گڑھا بھول گیا اور دوڑ کے آوازیں دی، محمد آؤ نا آؤ نا، اپنے گڑھے میں خود ہی گر گئے۔ وہ تو کنواں نما گہرا گڑھا تھا، اب نکل نہیں سکتا، حضور تو اپنے گھر لوٹ کے آئے۔ ان کے متبعین آیا اور مشرکین جمع ہو گئے، سردار گر گیا ہے، سردار گر گیا ہے، رسیاں لٹکائی۔ روایات میں ہے کہ جس رسی کو ابو جہل ہاتھ لگا لیتا وہ رسی آنن فانن ٹوٹ جاتی، اب نکل نہیں سکتا۔ سب پریشان ہو گئے، اب ان کو کیسے نکالا جائے۔ سردار نیچے سے کنویں کے اندر سے بول رہا ہے، یہ اوپر ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ لوگ تھک جاؤ گے، مجھے اس کا طریقہ آتا ہے، یاد رکھنا جب تک محمد نہ آئے اور اس رسی کو ہاتھ نہ لگائے میں کبھی بھی نہیں نکل سکتا، اس کو کسی بہانے لانا ہے۔ وہ جیسی رسی کو ہاتھ لگائے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر میں نکل سکتا ہوں، کیونکہ یہ گڑھا میں نے دراصل اس کے لیے کھودا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے پیچھے بہت سارے لوگ آئے، آپ آ جائیں، سردار گڑھے میں گر گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے منع کیا گیا ہے، میں نہیں جا سکتا، مجھے آسمان سے اطلاع آئی ہے اور مجھے منع کیا گیا ہے کہ آپ ادھر نہ جائیں۔ بار بار آئے تو ہمارے نبی ہر انسان کی ہدایت کے بڑے حریص تھے، فرمائے چلو میں جاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ ابو جہل اگر صحیح سالم نکل آیا تو پھر ایمان لائے گا، یہ وعدہ ان سے لے کے آؤ تو پھر میں چلتا ہوں۔ وہ گئے، واپس آئے، ہاں وعدہ ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں نکل آؤں تو میں نے آپ کے دین کا کلمہ پڑھنا ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک ایک فرد کے ہدایت کے حریص تشریف لے گئے۔ ابو جہل کیا واقعی وعدہ ہے جب نکل آؤ گے تو ایمان لاؤ گے؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔
حضور کی مبارک ذات نے رسی کو ہاتھ لگایا، ابو جہل صحیح سالم باہر نکل آئے۔ جب نکل آئے تو کہنے لگے ساتھیوں سن لو، محمد کا جادو اتنا با اثر ہے کہ رسیوں پہ بھی چلتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کے لوٹ گئے۔ تو دراصل منافقین مشرکین کا کردار یہ ہوتا تھا کہ وہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، قول و فعل کا ایک ہونا یہ اسلام کی پکی نشانی ہے۔ وقتی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے، نقصان نظر آئے گا، لیکن جس آدمی کا قول فعل ایک ہو یاد رکھنا وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ احد میں حالات اس لیے بھی آئے تھا کہ منافقوں کو اللہ جان لیں، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا کم سے کم کفار کو دفع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، منافقین جواب میں کہنے لگے یہ تو خودکشی ہے، اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے تو ہم ضرور آپ لوگوں کی پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن کفر کے بہت زیادہ قریب تھے بمقابلہ ایمان کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کو دلوں میں نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تبارک و تعالی ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ منافقین جو اپنے بھائیوں کو آس پاس رہنے والوں کو کہتے تھے کہ تمہارے رشتہ دار شہید ہو گیا، اگر ہمارے ساتھ ہوتے جنگ میں شرکت نہ کرتے ان کو قتل نہ کیا جاتا۔ قل آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَادْرَؤُوا، اے منافقین اپنے آپ سے دفع کرو، ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، موت سے اپنے آپ کو دفع کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، موت تو تمہیں ضرور بضرور آئے گی۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے اللہ کھول دے، برکتوں کا نزول فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو عنایت فرما۔ وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔